فلسفہ و تصوف۔ فلسفہ علم و آگہی اور وجود کے اغراض و مقاصد دریافت کرنے کی سعی کا نام ہے، جبکہ تصوف سے مراد اعتماد، اعتقاد، یقین، عرفان الہی اور تزکیہ نفس ہے۔ یعنی مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت و معرفت کا حصول، اس کے ساتھ ساتھ رسائی، جس کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل کی پہچان، مقصد اور صحبت ہے۔ یہی آپس کا ملاپ، تعلق فلسفہ و تصوف ہے۔ اسی سے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے اور نظریہ تشکیل پاتا ہے۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کے جوگی ہی بن جائیں مگر، کوچے کو تیرے چھوڑ کے جوگی ہی بن جائیں مگر، جنگل تیرے، پربت تیری، بستی تیری، صحرا تیرا۔ صوفی باطنی، روحانی اور عقلی پہلو پر عبور رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ مسلسل قرآن کا ورد اور ان میں وہ معنی کی تلاش جو ظاہر ہے، نظر نہیں آتے یا پوشیدہ ہیں، صوفیہ کے نزدیک تصوف ہے۔ لیکن تاریخ میں دیکھا جائے تو لفظ صوفیہ کا آغاز بعد کے زمانوں میں ہوا، اور اسی سوچ اور خیالات کے حامل افراد 4 باتوں پر عمل کرتے تھے: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کی 2 اقسام نظر آتی ہیں، ایک وہ جو کہ مکمل طور پر خود کو قرآن اور شریعت کی حدود میں رکھتے ہوئے ایسا کرتے رہے اور ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ افکار اور فلسفے سے مقدر تصوف پر چلتے تھے۔ حضرت بشر بن حافی کہتے ہیں کہ سچا صوفی وہ جو کہ قلب کی کثافتوں کو دور کر لے، جبکہ جناب سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ جس کے نزدیک سونا و کنکر برابر ہو۔ محمد بن قاسم کے حملوں کے بعد برِ صغیر میں بزرگان دین اور صوفیہ اکرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ معین الدین، عبداللہ شاہ غازی، بابا فرید گنج شکر، داتا گنج بخش، نظیم الدین اولیاء، شاہ بھٹی، لال شہباز قلندر اور یہاں تک کہ کئی شعراء کے ہاں بھی تصوفانہ کلام ملتا ہے۔ خواجہ میر درد، اقبال، وارث شاہ اور بلے شاہ موجودہ دور میں اہم سمجھے جاتے ہیں، جن کا کلام دل پر اثر کرتا ہے اور انسانیت کا درس ملتا ہے۔ جہاں کہیں انسانیت کی فلاح اور بھلائی کی بات آتی ہے، وہاں فلسفہ و تصوف بھی رنگ بکھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ میر درد فرماتے ہیں: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اقبال کہتے ہیں: علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے خفت قلب و نگاہ۔ جبکہ فلسفہ، جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مقصد حقیقی زندگی کی نشاندہی ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ حقیقت کی نوعیت، اقدار، علم اور جمالیات کے بارے میں جاننے کا نام ہے۔ فلسفی دانائی کی تلاش میں رہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ سچی خوشی کیا ہے، انسان آخر کیا ہے، اہلیات کیا ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے، اچھی زندگی کیسے گزاریں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں افلاطون کا نظریہ سر فہرست ہے۔ وہ اپنی کتاب ریپبلک میں کہتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی نہیں بلکہ حقیقی دنیا کا عکس ہے۔ اچھائی اور خوبصورتی کی مثال ہر شے کو روشن کر دیتی ہے، اور ہم محبت میں مبتلا ہو کر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ گویا قابلیت کا اندازہ غور و فکر سے لگایا جا سکتا ہے۔ عام زندگی سے اگر فلسفہ و تصوف کی مثال لی جائے تو ہم ایک چھوٹی سی بات سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز انسان کے فائدے اور ضرورت کے مطابق اس دنیا میں اتاری ہے۔ مثلاً ہوا، پھل، پھول اور زمین و آسمان کے خزانے، یہاں تک کہ پانی اور آبی مخلوق اور ان سب کا نظام بھی اسی خالق کائنات کا ودیت کرتا ہے۔ کسی شے میں کیا حکمت ہے، اس کو جاننے کے لیے عقل سلیم عطا کی۔
تصوف اور فلسفہ کے نظریات میں تصادم ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر شے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور جانا جائے۔ ہر وہ چیز جو باطنی اور ظاہری حالات میں عقل جسمانی اور روحانی اعتبار سے واضح ہو، فلسفہ و تصوف کے زمرے میں مانی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو تصوف اور فلسفہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور نظریات بدلنے لگتے ہیں، تاکہ وہ ان اشیاء کا کھوج لگا سکے کہ کس نعمت کا کیا فائدہ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک فنا کا تصور بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ اور اس کے مقاصد کی تخلیق کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایک نہ ایک دن اسے لوٹ جانا ہے، اس لیے دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اب مثال کے طور پہ پھلوں ہی کو لیجئے۔ کسی پھل کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر آئرن ہے یا وٹامن، کیلشیم ہے یا پوٹیشیم۔ یہ اسی ذات الہی کا کرشمہ ہے جو ان کے اندر ذائقے اور خصوصیات بھر دیتا ہے اور انسان اسے کھا کر صحت بخش توانائی حاصل کرتا ہے، اور یہی اس کا فلسفہ و حکمت ہے۔ سقراط کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، وہ ایک عظیم فلسفی ہے اور اس کا قول ہے کہ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم وہ حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کیوں نہ کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں ہی رہو گے، کیونکہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تبدیلی فطرت کا قانون ہے۔ بے قیمت انسان کھانے اور پینے کے لیے جیتے ہیں، جبکہ قیمتی اور نایاب انسان جینے کے لیے کھاتے اور پیتے ہیں۔ مختصر طور پر یہی کہوں گی کہ لغت میں فلسفہ کے معنی ہے مشاہدہ اور غور و فکر سے اصول اخذ کرنا، تلاش حقیقت، اور صوفی کی تلاش اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی تکمیل اور خود کو اس میں ضم کر دینا ہے۔ علم کو دولت پر فوقیت دو، کیونکہ دولت عارضی ہے جبکہ علم دائمی ہے۔ سقراط کی یہ تمام باتیں صوفیہ کے نظریات سے ملتی جلتی ہیں۔ فلسفہ و تصوف میں بعض مقامات پر نظریاتی اختلافات ہیں، مگر وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک بات بالکل حقیقی ہے کہ دونوں کہیں نہ کہیں ایک ہی جیسے ہیں، جیسا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں بھی۔ علم کو دولت پر فوقیت دو، کیونکہ دولت عارضی ہے جبکہ علم دائمی ہے۔ سقراط کی یہ تمام باتیں صوفیہ کے نظریات سے ملتی جلتی ہیں۔ فلسفہ و تصوف میں بعض مقامات پر نظریاتی اختلافات ہیں، مگر وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک بات بالکل حقیقی ہے کہ دونوں کہیں نہ کہیں ایک ہی جیسے ہیں، جیسا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں بھی۔